گیلس، جی علی جناب. اسی وقت ایڈونیا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ فوراً اپنا ٹھکانہ بدل دیں. ممکن ہے شکنجوں کے زیر اثر پلوٹن نے جگہ بتا دی. یعنی پلوٹن؟ علی جناب اگر اس نے بتا دیا ہوتا تو اب تک ادویہ گرفتار ہو چکا ہوتا. ہو سکتا ہے اسے عمدن چھوڑ رکھا ہو تاکہ دوسروں کا پتہ لگا سکیں اور سارے موحدوں کو ایک ساتھ گرفتار کریں. تو کیا یہ احتیاط ضروری ہے علی جناب؟ دیکھو گیلس، اگر تم شیر کے ساتھ ایک پنجرے میں زندگی گزار رہے ہو تو جتنا عقل کہتی ہے اس سے زیادہ احتیاط ضروری ہے کہ نہیں؟ اپنا خیال رکھنا. ممکن ہے دنیا پر نگرانی ہو رہی ہو. شمو ادھر آؤ. میرے اس گھوڑے کا خیال رکھنا. جی حضور. جی. مجھے جناب میتھیوس سے کام ہے، بہت ضروری ملنا ہے. سلام عرض ہے جناب. بڑے خوش نظر آ رہے ہو. میں نے اس کا پیچھا کیا. پہلے اس نے عیسائی کے جلنے کی رسم میں شرکت کی. بہت اچھا. پھر اس جوان عیسائی کے باپ کے گھر گیا. تم ذہن میں میرا دستبوس ہوں علی جناب، یقیناً علی جناب. روم، ایتھنز، انطاکیہ، کرسپ، قبرص، فلسطین، شام اور یہاں تک کہ فیلاڈلفیا میں بھی خدا پرستوں کی تعداد بڑھتی جا رہی. ان کو ہلاک کیا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں. ہم ان کو سمندروں میں اور وحشی درندوں کے سامنے ڈالتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تعداد کم نہیں ہوتی. یہاں تک کہ ان کا نفوذ اب ہمارے محلوں میں بھی ہو گیا ہے. نہیں معلوم کہ یہ دھوبی کہاں سے محلوں میں گھس بیٹھے ہیں. جناب جولیس، یا تو تم سمجھتے نہیں یا ناسمجھی کا دکھاوا کرتے ہو. کیا شہنشاہ ڈیمیسین نے اپنے چچا زاد بھائی فلابس فلمناس اور اس کی بیوی کی عیسائی ہونے کے جرم میں گردن نہیں اڑائی؟ تو کیا وہ بھی دھوبی تھے؟ کیا اسی صورت میں بہتر نہیں کہ ہم بھی اپنے دربار کے سلسلے میں ہوشیار رہیں؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کوئی خاص مقصد نہیں، فقط احتیاط کے طور پر. لیکن مجھے اپنے درباریوں پر پورا اعتماد ہے. پھر بھی تم سے متفق ہوں، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. پوچھ. عالی جناب میکسیملین. تو آخرکار ہمارے مشیر اعلیٰ تشریف لے آئے. خدمت گزاری کے لیے تیار ہوں علی جناب. درود و سلام علی جناب تقیانوس پر. تاخیر کے لیے معافی چاہتا ہوں، امید ہے مجھے معاف کر دیں گے. جناب میکسیملین، آپ اب تک کہاں تھے؟ حاکم والا سے حقیقت کو چھپانا ممکن نہیں. آج میں ایک رومی... نہیں، میں خود بتاتا ہوں. یقیناً اس مرد کے جلائے جانے کی تقریب میں شریک ہونے گئے ہوں گے. ہاں، اس مرد کے جلائے جانے کو جس نے شہنشاہ کے مجسمے کو گرا دیا اور ہمارے دوسرے خداؤں کی بھی اہانت کی. کیا میرا اندازہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے. وہ منظر دیکھ کر جوش آ گیا ہوگا. بھڑکتی ہوئی آگ، آسمان سے بات کرتے ہوئے شعلے، چیخ پکار
ہماری فتح کا نظارہ یقیناً قابل دید ہے۔ اس قسم کے مناظر انسان کو خوش کرتے ہیں اور دشمنوں کو دہشت زدہ۔ لیکن جناب میکسیمیلین، ایسے مناظر تو اس شہر میں ہر روز دیکھے جاتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے کہ اس رسم کی خاطر آپ اس اہم جلسے میں شریک نہ ہو۔ علی جناب، صرف رسم کا مشاہدہ کرنے نہیں، میں ایک رومی خاندان سے ملنے بھی گیا تھا۔ تو کیا وہ بیمار تھے؟ جی نہیں، ضرورت مند تھے، انہیں دلاسا دیا اور ان کی ضرورت بھی پوری کی۔ کیا تم سچ مچ یہ سمجھتے ہو کہ محبت اور دلجوئی کے ذریعے عوام پر حکومت کی جا سکتی ہے؟ میں علی جناب دقیانوس کے مقصد کو سمجھتا ہوں، حکومت تلوار کے زور پر، لیکن میں تلوار کو کافی نہیں سمجھتا۔ جناب میکسیمیلین، یہاں ہر روز ہم نئے نئے مذہب کے ظہور دیکھتے ہیں۔ ان مذہبوں کو تلوار کے بغیر ہم کس طرح دبا سکتے ہیں؟ دنیا میں بہت سے مذاہب ظاہر ہوئے اور مختلف حکام نے ان کے ساتھ مختلف سلوک کیے۔ کبھی سیاستدان سمجھداری کے ساتھ محبت کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو کبھی تلوار کے ذریعے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ محبت وہ کام کر سکتی ہے جو تلوار نہیں کر سکتی۔ تم غلطی پر ہو میکسیمیلین، حکومت صرف تلوار کے سہارے ممکن ہے۔ محبت کچھ نہیں کر سکتی، صرف تلوار کے زخم کی سوزش کو کم کر سکتی ہے، بس۔ علی جناب، کیا بہتر نہ ہوگا کہ کام کی باتیں کی جائیں؟ معاف کیجیے گا علی جناب، کیا میں جناب میکسیمیلین سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جس خاندان سے آپ ملنے گئے تھے، کیا یہ مجرم پلوٹن سے تعلق نہیں رکھتا کہ جس کو آج عیسیٰ کی پیروی کرنے کے جرم میں جلا دیا گیا؟ ایک مجرم رومی کو سزا دینا ضروری ہے تو ایک حاجت مند رومی کی مدد بھی۔ تعجب کی بات ہے، تم مسیحی مجرم کی دلجوئی کے لیے گئے تھے؟ جی علی جناب، یہ بات درست ہے، لیکن علی جناب، کیا ایک شخص کے جرم کے خاطر اس کے پورے کنبے کو سزا دینی چاہیے؟ اچھی طرح سمجھ لو میکسیمیلین، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو اور تم کو معلوم ہے کہ میں انسانوں کی جان کو ایک کیڑے کی حد تک بھی اہمیت نہیں دیتا۔ تم میری بیٹی کے شوہر ہو، لیکن میری آنکھوں سے زیادہ عزیز نہیں ہو۔ اگر نہیں جانتے ہو تو میری بیٹی سے پوچھ لینا کہ میں نے کس طرح اپنے خائن کی آنکھوں کو نکال کر پھینک دیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ اگر میں کسی پر شک کر گیا تو غضب ہو جائے گا، بس۔ اور کوئی سوال نہیں پوچھنا ہے؟ نہیں، صرف ایک مشورہ ہے۔ میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو بانو ہیلن کے انجام کو زیادہ سوچتا۔ عجیب بات ہے، اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ اپنے سلوک سے ان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اپنے سلوک کے بارے میں زیادہ ہوشیاری سے کام لیں۔ تم بھی اپنے منہ کو سنبھال کے رکھو، کیونکہ چھوٹا منہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگا ہے، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ کیا ممکن ہے کہ جناب میکسیمیلین بھی ایک معاہد ہو؟
اتنی آسانی سے نہیں کہا جا سکتا. آنے والے وقت کا انتظار کرنا چاہیے.